الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحبيب ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں سب حضرات. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى
بزرگ توی قصہ مختصر ہزار بار بشویت دہن بمشک و گلاب ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نامت گفتن کمال بے ادبی محمد رسمی خواہم خدا خدا از تو عشق مصطفیٰ ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیں سب اللہ محبت کے ذات درود شریف پڑھیں اور سب سے پہلے میری درخواست ہے جن حضرات سٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام انتہائی قابل سخت احترام و سخت تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں ہمارا آج کا یہ پروگرام جو کہ رحمت للعالمین کانفرنس کے نام سے منعقد کیا گیا ہے میرے آقا علیہ السلام آپ کی زندگی کا جو بھی پہلو اٹھائیں ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اگر میرا اللہ تبارک و تعالی کائنات کے دریا سمندر ندی نالے ان کی سیاہی بنا دے اگر میرا اللہ کائنات کے تمام درختوں کو قلموں کی صورت بنا دے اگر میرا اللہ زمین و آسمان کے طبق ان کو کاغذ بنا دے جن و انس اور ملائکہ ان کو لکھنے والا بنا دے علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کی سیاہیاں ختم ہو سکتی ہیں کائنات کی قلمیں گھس سکتی ہے کائنات کے کاغذ ختم ہو سکتے ہیں لکھنے والے تھک سکتے ہیں لیکن میرے آقا کی
تعریفات کا، سیرت کا ایک پہلو بھی کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ صرف ایک مرتبہ نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ اگر پھر اس کی مثل دوبارہ ایسے کاغذ بنے، دوبارہ ایسے قلمے بنے، دوبارہ ایسے لکھنے والے بنے، دوبارہ ایسے سیاہیاں بنے، یہ پھر بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے آقا کی سیرت طیبہ، صورت طیبہ کا کوئی پہلو بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ اس حوالے سے جو خرافات، جو رسومات جن کے متعلق میرے آقا نے منع فرمایا، توجہ ہے میری طرف؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجرس مزامیر الشیاطین، یہ گانا بجانا شیطان کی سنت ہے۔ گانا بجانا کس کی سنت ہے؟ بولے نا، شیطان کی سنت ہے۔ ہم نے بازاروں میں وہ رسومات نعوذ باللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیں۔ یہ ایک کیک کاٹنے کی رسم ہے کہ سالگرہ پر لوگ کیک کاٹتے ہیں، ہے نا؟ ملتان میں ابھی میں دیکھ رہا تھا، کئی پاؤنڈ، کئی من اور لمبا وہ کیک کاٹا گیا جس کے اوپر حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا تھا، کعبہ بیت اللہ کا ماڈل بنا ہوا تھا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کا ماڈل بنا ہوا تھا، اور مسلمان اس پر چھریاں چلا رہے تھے۔ کیا ربیع الاول ہمیں یہی سبق دیتا؟ بولے تو صحیح آ رہے جی، دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ ہمیں یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرے نبی جو کچھ تمہیں دے دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ، جس سے میرے آقا منع فرما دے فانتہوا، اس پر وہیں رک۔ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا امام الانبیاء، سردار الانبیاء، فخر کائنات، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد مسجد نبوی سے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ میرے آقا کے ساتھ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مسئلے پر ڈسکس اور گفتگو کرتے آ رہے ہیں، کوئی مسئلہ استفسار کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میرے آقا نے، میرے محبوب نے فرمایا ابو الدرداء جی یا رسول اللہ، آپ اسی مقام پر ٹھہر جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، میں محمد گھر جاتا ہوں اور گھر سے واپس آ کر تمہاری تسلی کراتا ہوں، تمہارے مسئلے کا مکمل جواب دیتا ہوں۔ میرے آقا گھر تشریف لے گئے، گھر تشریف لے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر نیند آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ رات کے 10 بج رہے ہیں، 11 بج رہے ہیں، 12 بج رہے ہیں، آقا سو رہے ہیں، 1 بج گیا ہے، حضور سو رہے ہیں، 2 بج گئے ہیں۔ میرے آقا
سو رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہی فرق ہے نبی اور خدا میں کہ اللہ کبھی نہیں سوتا اور پیغمبر سوتا ہے۔ اللہ کی تعریف کہ اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ میرے آقا سوئے ہوئے ہیں، 2 بج گئے رات کے، 3 بجتے ہیں، جب 3 بجتے ہیں میرے محبوب نیند سے بیدار ہوتے ہیں۔ کیوں آپ پر تہجد ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، پر پیغمبر پر، میرے آقا پر تہجد کی نماز پڑھنا لازم ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل اے کالی کملی اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے۔ میرے آقا کھڑے رہے، اتنا کھڑے رہے قدموں پہ ورم آ گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب تقسیم کر لیں الا قلیلا، کچھ رات آرام فرمائے، باقی رات میری ذات کو یاد کریں۔ اتنی رات میرے آقا کھڑے ہوئے، پھر بھی قدم مبارک پر ورم ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا نصفہ رات کو تقسیم کر لیں، آدھی رات آرام فرمائیں، آدھی رات میری ذات کو یاد کریں۔ پھر میرے آقا آدھی رات نوافل پڑھتے ہیں، پھر بھی تکلیف ہو رہی ہے، پھر ترمیم ہوئی او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے میرے حبیب، اب آپ کی مرضی، جتنی دیر آرام فرمائے، جتنی دیر میری ذات کو یاد کریں۔ 3 بجے میرے آقا اٹھتے ہیں، وضو فرماتے ہیں، وضو فرمانے کے بعد دروازے سے جب نکلنے لگتے ہیں کہ مسجد کو جاؤں، سامنے دیکھتے ہیں حضرت ابو الدرداء انہی قدموں پر کھڑے ہیں۔ یہ ابو الدرداء وہ صحابی ہیں کہ جن کا حدیث کا سبق سننے کے لیے ملک شام میں ہزاروں نہیں لاکھوں کا اجتماع ہوا کرتا تھا۔ میرے محبوب نے دیکھا، فرمایا ابو الدرداء تو اسی وقت سے کھڑا ہے؟ حضرت ابو الدرداء نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو الدرداء تو بیٹھا نہیں ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ ابو الدرداء تو تھکا نہیں ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ ابو الدرداء تو سویا نہیں ہے؟ اسی وقت سے کھڑا ہے۔ ابو الدرداء نے جو جواب دیا سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت ابو الدرداء عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں تو جنت میں کھڑا ہوں۔ عرض کیا آقا میں تو جنت میں کھڑا ہوں۔ کیسے؟ آقا آپ کے فرمان کے مطابق کھڑا ہوں۔ آپ نے یہ فرمایا تھا ابو الدرداء یہیں کھڑے ہو میں واپس آتا ہوں۔ آقا آپ نے کھڑے ہونے کا فرمایا تھا، بیٹھنے کے لیے نہیں فرمایا تھا، سونے کے لیے نہیں فرمایا تھا، فرمایا یہیں کھڑے ہونا۔ آقا میرا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اگر میں اس مقام سے ایک قدم بھی آگے یا پیچھے کو ہٹا تو میرا وہ قدم
جو آپ کے فرمان کے خلاف اٹھتا وہ مجھے جہنم میں لے جاتا. کہاں لے جاتا؟ جہنم میں لے جاتا. اور جب میں آپ کے فرمان کے مطابق کھڑا ہوں تو میں جنت میں کھڑا ہوں. اب ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے. کوئی تاجر ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی زمیندار ہے، کوئی کاشتکار ہے، کوئی کاروباری ہے، تو یہ اپنے گریبان میں جھانک کے فیصلہ کرے کہ میرے آقا جو رحمت للعالمین ہے، حضور نے ہمیں تجارت بھی سکھائی، میرے آقا نے ہمیں کاشتکاری بھی سکھائی، میرے آقا نے ہمیں معاملات بھی سکھائے، میرے آقا نے ہمیں معاشرت بھی بتلائی، میرے آقا نے ہمیں ہمسائے کے حقوق بھی بتلائے، میرے آقا نے لین دین بھی بتلایا، میرے آقا نے رہن سہن بھی بتلایا، گھر کے ساتھ سلوک بھی بتلایا. کیا ہم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ بولے تو صحیح بھائی جی، گزار رہے ہیں؟ نہیں ہے. ہم مولوی ہیں تو بھی، مولوی ہیں تو بھی وہ علماء توجہ فرمائے میری طرف، جب بات کرتے تھے نا ایمان سے، دل سے ان کے بات نکلتی تھی، اور پھر وہ آگے آپ کے سروں سے دماغوں سے نیچے اترتی ہوئی سینے تک چلی جاتی تھی. اب مولوی جو ہے اس کی آواز گلے سے اوپر سے نکلتی ہے، نعت خواں کی آواز گلے کے اوپر سے، اور پھر وہ آپ کے سروں سے اوپر سے ایسے ہوتی ہوئی وہ باہر کو جا گزرتی. ہماری نعت کا انداز بدل گیا. نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے، اور نعت سننا میرے آقا کی سنت ہے. میں انکار نہیں کرتا. نعت گوئی کے لیے میرے آقا نے حضرت حسان کو منبر بنا کے دیا، اور منبر پر بٹھا کر میرے آقا نے فرمایا حسان جی یا رسول اللہ، یہ کافر یہ مشرک میری حجم کرتے ہیں، تو میری تعریف کر. حضرت حسان منبر پر بیٹھ کر میرے آقا کی طرف چہرہ کر کے عرض کرتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان میرے آقا کو عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. اے میرے محبوب، آپ جیسا حسین ہے، آپ جیسا محجبین ہے، آپ جیسا حسین صورت والا لم تر قط عینی، میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے. کنور کوٹ والے دوستوں، جب میرے آقا میرے محبوب سیدہ آمنہ طاہرہ کی گود میں آئے، سیدہ نے جب پہلی نگاہ ڈالی
آئی پہلی نظر ڈالی کہنے لگی میری آنکھوں نے آج تک ایسا حسین نہیں دیکھا، ایسا پیارا نہیں دیکھا، ایسا محجبین نہیں دیکھا۔ جب حضرت سیدنا عبد المطلب آئے اور میرے آقا کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے آمنہ آمنہ میں نے عرب کی دھرتی دیکھی ہے لیکن تیرے لال جیسا نہیں دیکھا۔ حلیمہ آئی لینے کے لیے کہنے لگی آمنہ آمنہ آج تک میں نے عرب کے ہزاروں بچوں کی پرورش کی ہے لیکن تیرے لال جیسا نہیں دیکھا۔ جب یہ زمین پر مکالمہ کر رہے تھے اللہ نے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل جاؤ جاؤ۔ آمنہ کہتی ہے میں نے ایسا نہیں دیکھا اور حلیمہ کہتی ہے میں نے ایسا نہیں دیکھا۔ ابو اور عبد المطلب کہتا ہے میں نے ایسا نہیں دیکھا۔ ابو طالب کہتا ہے میں نے ایسا نہیں دیکھا۔ جبریل آیا آ کے کہنے لگا آمنہ آپ نے صرف مکہ دیکھا، ابو طالب آپ نے دھرتی عرب دیکھی، اے عبد المطلب آپ نے حجاز دیکھا، آمنہ آپ نے یہ دھرتی عرب دیکھی۔ میں وہ جبریل ہوں، میں وہ جبریل ہوں کہ آفاقہا گردیدام، آفاقہا گردیدام، مہر و بطاں ورزیدام، بس یار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری۔ جبریل کہنے لگا میں نے عرشیوں کو دیکھا، فرشیوں کو دیکھا، حضرت آدم جیسا صفی اللہ دیکھا، نوح جیسا نجی اللہ دیکھا، ابراہیم جیسا خلیل اللہ دیکھا، اسماعیل جیسا ذبیح اللہ دیکھا، یوسف جیسا شطر حسن والا دیکھا، ایوب جیسا صبر والا دیکھا، یعقوب جیسا غم والا دیکھا، موسیٰ جیسا کلیم اللہ دیکھا، عیسیٰ روح اللہ جیسا دیکھا، سب نبیوں کو دیکھا، ساری کائنات کو دیکھا، لیکن اے آمنہ تیرے لال جیسا نہیں دیکھا۔ رب کی رحمت جوش میں آئی، توجہ سے سننا میرا جملہ، مسجد والوں آپ بھی دل پر لکھنا۔ جب سب نے کہا کہ ہم نے ایسا نہیں دیکھا نہیں دیکھا، اللہ نے فرمایا او جبریل، اے جبریل، اے آمنہ، اے عبد المطلب، تم کہتے ہو ہم نے نہیں دیکھا، میں کہتا ہوں میں نے آج تک ایسا پیدا ہی نہیں کیا۔ تم دیکھ کہاں سے لیتے تم؟ تو اسی لئے حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آقا آج تک کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں ہے، کسی نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا جو آپ کی جھولی میں آیا ہے۔ صحابہ کے دیوانوں پروانوں مستانوں کنور کوٹ والوں، میں ایک جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، سیدہ آمنہ کی جھولی میں میرے آقا آئے، میرے محبوب آئے۔ 8 ربیع الاول تھی یا 9 ربیع الاول تھی یا 12 ربیع الاول تھی، لیکن میرے آقا محمد ابن عبداللہ بن کر آئے، محمد ابن عبداللہ بن کر آئے، حضرت حلیمہ کی جھولی میں آئے، محمد ابن عبداللہ بن کے آئے۔ ان جھولیوں کا انتخاب کرنے والا میرا اللہ ہے، ان جھولیوں کی تقسیم کرنے والا میرا اللہ ہے۔ ابھی بچپن میں ہے میرے آقا، جھولی آمنہ کی، جھولی حلیمہ کی، گود میں جھولی میں
میرے آقا سر محمد کا جھولی حلیمہ کی ہو تو بھی شان والی، جھولی آمنہ کی ہو تو بھی شان والی، لیکن اس وقت تک میرے آقا محمد ابن عبداللہ بن کر آئے اور 40 سال بعد جب غار ہیرا سے ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کے محمد الرسول اللہ بن کر آئے تو پھر بھی اللہ نے جھولیوں کا انتخاب کیا۔ وہاں جھولی آمنہ کی تھی، جھولی حلیمہ کی تھی، سر میرے محمد کا تھا، یہاں جھولی عائشہ صدیقہ کی تھی اور سر میرے آقا کا تھا۔ یہ ہجرت کی رات میں جھولی سیدنا ابا بکر کی تھی اور سر میرے محمد کا تھا۔ شان محمد مصطفیٰ عظمت محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت خلافت راشدہ۔ حسان کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدٍ نِسَاءُ، کوئی عورت، کوئی ماں۔ یہ میلاد کا مہینہ ہے، علماء آپ کو میلاد سناتے ہیں، پیر آپ کو میلاد سناتے ہیں، ولی آپ کو میلاد سناتے ہیں، غوث آپ کو میلاد سناتے ہیں۔ توجہ کرنا میری طرف، قطب سناتے ہیں، ابدال سناتے ہیں، عباد سناتے ہیں، وہ اپنی اپنی زبانوں میں سناتے ہیں۔ میں آپ کو آقا کا میلاد سنانے لگا ہوں۔ زبان حضور کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی ہے اور ولادت میرے محمد مصطفیٰ کی ہے۔ اماں سے زیادہ کون جانتا ہے، والدہ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ سیدہ فرماتی ہیں آمنہ، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں عرب کی خاتون، ابھی میرا لال میرے بطن میں تھا، میں مکہ کی گلیوں میں جاتی، مکہ کے پہاڑوں سے گزرتی، ریگزاروں سے گزرتی، حجر و شجر کے قریب سے گزرتی، اشجار سے گزرتی، درختوں کے قریب سے گزرتی، مجھے آوازیں آتی کہ بشری لکیا آمنہ، ابشری لکیا آمنہ فإنکی قد حملتی بسید المرسلین فإذا ولدتی سمیہ محمدہ۔ آمنہ تجھے مبارک ہو، آمنہ تجھے خوشخبری ہو، آمنہ تجھے ہم بشارتیں سنا رہے ہیں۔ کون بول رہے ہیں؟ یہ جبال بول رہے ہیں، پہاڑ بول رہے ہیں، پتھر بول رہے ہیں۔ اور کلور کوٹ والوں، ان پتھروں نے تو میرے آقا کو پہچان لیا، لیکن ہم نے امتی ہو کر اپنے نبی کو نہیں پہچانا۔ پہچانا ہے؟ یہ ابو جہل آیا ہے میرے آقا کی خدمت میں، مٹھی بند ہے، ہاتھوں میں کنکریٹیاں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی آج اگر آپ بتلا دیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا وہی جہل کا جہل ہی رہا، بچوں والی بات کی ہے۔ یہ تو عام گلی کوچوں میں بچے بھی بیٹھ کر ایسے کھیلتے ہیں، پوچھتے ہیں جفت ہے یا طاق ہے، جائیں یا پوتا ہے؟ بتانے والا جفت بتلاتا ہے، نکلتا بھی جفت ہے، بتلانے والا طاق بتلاتا ہے، نکلتا بھی طاق ہے۔ تو پھر میرے آقا نے فرمایا کلمہ پڑھے گا؟ کہتے جی ہاں۔ محبوب نے فرمایا کیا میں تجھے بتاؤں کہ تیرے ہاتھوں میں کیا ہے، یا تیری ہاتھ والی چیز تجھے بتائے کہ میں محمد کون ہوں؟ ابو جہل کہنے لگا اگر یہ ہو گیا اس سے بڑی کون سی بات ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا نے ایسے انگلی کا اشارہ فرمایا، بس انگلی کا اشارہ کرنا ہی تو تھا کہ پتھریٹیاں بول پڑی، کنکر بول پڑے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ بدبختی، ازلی بدبختی ابو جہل کے مقدر میں تھی۔ پتھر پھینک کر کہتا ہے اے محمد پہلا تیرا جادو انسانوں پر چلتا تھا، اب تو پتھروں پر بھی چلنے لگ گیا۔
میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پتھروں نے نبی کو پہچانا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں درختوں کے پتوں سے آوازیں آتی، ابشری لک یا آمنہ، آمنہ تجھے مبارک ہو۔ ارے دوستوں، پتھر بھی حضور کو پہچانتے ہیں، درخت بھی میرے آقا کو پہچانتے ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، میں ذمہ دار ہوں اپنی بات کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا ایک جنگل سے تشریف لیے جا رہے ہیں، آپ کے خادم حضرت انس آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو قضاء حاجت ہونے لگی، تقاضا ہونے لگا، میرے آقا سواری سے اترے۔ انس جی یا رسول اللہ، دائیں بائیں کوئی درخت، کوئی دیوار، کوئی بیت الخلا نہیں ہے، وہ سامنے جو درخت کھڑا ہے نا، وہ سامنے والا درخت، جا کے اسے میں محمد کا سلام کہے اور اسے کہے میرے آقا تجھے بلا رہے ہیں، حضور بلا رہے ہیں۔ جناب عرض جاتے ہیں، درخت کو جب میرے آقا کا سلام پیش کیا اور فرمایا میں حضور کا پیغام دینے آیا ہوں، میرے آقا بلا رہے ہیں۔ لوگوں، حدیث پاک میں آتا ہے یہ درخت اپنی جڑوں سمیت پلکوں سمیت ٹہنیوں سمیت ایسے جھسکتا ہوا نہیں بلکہ دوڑتا ہوا میرے آقا کے قدموں میں آ گیا۔ پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ اور لوگوں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگل سے گزر رہے ہیں، ایک بدوی عربی بدو دیہاتی گوہ ایک جانور ہے، اس کو شکار کر کے ایسے کندھے پر اٹھائی ہوئی ہے، آ رہا ہے میرے محبوب حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم انما بعثت معلما۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا، اللہ نے مجھے مومنوں کے لیے حریص بنا کر بھیجا۔ میں یہ چاہتا کہ کوئی بھی میرا امتی جہنم کی آگ میں چلنے والا نہ ہو۔ حضور نے اس بدو کو مخاطب فرمایا، بدو میں اللہ کا رسول ہوں، میرا کلمہ پڑھ لے۔ اچھا تو ہی اللہ کا رسول ہے؟ جی ہاں۔ کہنے لگا ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ یہ گوہ کندھے سے اتاری، اٹھا کے زمین پہ پھینکی، گوہ مری ہوئی ہے، شکار شدہ ہے۔ کہتا ہے اگر یہ مری ہوئی گوہ مجھے بتلائے کہ تم اللہ کے رسول ہو تب تو میں تمہارا کلمہ پڑھ لوں گا، تب تو میں تمہارا کلمہ پڑھ لوں گا۔ اب میرے آقا دیکھ رہے ہیں وہ مری ہوئی ہے، مردہ حالت میں ہے جی، یہ بدو دیکھ رہا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی انگلی کا اشارہ فرمایا۔ کس چیز کا اشارہ فرمایا؟ انگلی کا۔ میں قربان جاؤں اس انگلی پر۔ ہاں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، علماء دیوبند تو حضور کے دیوانے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے جلوے ہیں آقا کہ انوار کے، چاند تارے کھلونے ہیں سرکار کے۔ آپ کی آواز سبحان اللہ کی آہستہ ہے۔ یہ چاند تارے کھلونے ہیں سرکار کے، جب اشارہ ہوا، جب اشارہ ہوا میرے محبوب کا، ٹوٹ کر چاند ان کے حضور آ گیا۔ جب اشارہ ہوا، جب اشارہ ہوا میرے محبوب
محبوب کا تڑپ کر چاند ان کے حضور آ گیا. انگلی کا اشارہ، انگلی کا اشارہ، چاند دو ٹکڑے، انگلی کا اشارہ. یہ مردہ حالت میں گو ہلی، ایسے ہلی اور پھر تڑپی، تڑپ کر میرے آقا کی طرف اشارہ کرتی ہے، زبان حال سے عرض کرتی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو آسمانوں کا مالک ہے، جو زمین کا مالک ہے. علماء بیٹھے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے اس گوہ نے پوری تقریر کی، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کی توحید بیان کی. کیا بھائی کیا بیان کی؟ اللہ کی توحید. میرے آقا کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ ہم کبھی نہیں اتار سکتے، لیکن ان احسانوں میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ حضور نے ہمیں خدا کا راستہ بتلایا کہ میرا اللہ کون ہے. اللہ کی پہچان بتلائی میرے آقا نے. یہ احسان ہم نہیں اتار سکتے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، توجہ فرمائے میری طرف. ہمارے صوفی تھک گئے، یہ صوفی بال صفا ہاں جی ایک دوسرے کو موبائل بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے، فلہذا اب یہاں سے اٹھنا چاہیے. دوستو آپ اچھا میری بات پہلے سن لیں. آپ جس جگہ بیٹھے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ کون سی جگہ ہے؟ مسجد. حدیث پاک میں آتا ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات میں آسمان کے نیچے سب سے بہترین جگہ جو ہے وہ مسجد ہے. سب سے بہترین جگہ کون سی جگہ ہے؟ مسجد ہے. اور میرے آقا نے فرمایا سب سے بری جگہ جو ہے وہ بازار کی جگہ ہے. جس کو مسجد میں سکون نہیں ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال مسجد میں ایسی دی ہے کہ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. مومن کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے مچھلی کی مثال پانی میں ہے کہ مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے. منافق کی مثال فرمایا جیسے آزاد پرندہ کسی قفص میں قید کر دیا جائے، پنجرے میں قید کر دیا جائے، وہ پھڑپھڑاتا ہے. تو جس کو اللہ اور اس کے رسول سے رغبت نہیں ہے وہ مسجد میں پھڑپھڑاتا ہے. تو میں نے 11 کا کہا تھا. آپ تو یہاں آئے ہیں نا. میں کل رات ہرنولی میں تقریر کی، وہاں سے سفر کیا کروڑ لالیسن، دن 11:30 سے 12:30 تک وہاں بیان کیا. وہاں سے سفر کیا بکھر کا. بکھر سے نیچے ایک 20 کلومیٹر جگہ ہے، وہاں پر 4 بجے سے 5:15 بجے تک تقریر کی. پھر وہاں سے سفر کیا تو یہاں 7:30 کلور پہنچا تو یہاں دیکھا ایک ٹرک پر نعت خوان لدے ہوئے آئے تھے اور وہ ختم ہی ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے. ابھی پھر آپ نہیں بیٹھیں گے، میں نے پھر سفر کرنا ہے. چلو آپ ذوق میں ہیں، دروشی پڑھیے، میں کچھ کوشش کرتا ہوں. دین کی بات ہے، مجھے کچھ نہیں. اللہ. میرے دوستوں، میرے بزرگوں میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مردہ گو اس نے بھی میرے آقا کو پہچانا، میرے محبوب کو پہچانا. حضور نے انگلی کا اشارہ فرمایا، بس اشارہ ہی تو کرنا تھا کہ یہ بول پڑی. خدا کی قسم ہے، خدا کی قسم ہے، جانور
میرے آقا کو پہچانتے ہیں، درخت پہچانتے ہیں، پہاڑ پہچانتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ جو احد پہاڑ ہے مسجد نبوی کے سامنے، ایک دن میرے آقا تشریف لائے، اس پر قدم رکھا، جو ہی میرے محبوب نے قدم رکھا یہ پہاڑ فرد مسلط سے جھومنے لگ گیا، جھومنے لگ گیا۔ پتھروں کی قسمیں ہیں، پتھروں کی کیا ہے؟ کیا ہے؟ قسمیں۔ یہ اللہ کا قرآن پڑھیں، پہلا سپارہ ہے کہ ثم قست قلوبكم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله کہ بعض پتھر منہ میں وہ کھلتے ہیں تو پانی کے چشمے نکلتے ہیں، بعض پتھر منہ میں کہ ان سے پانی نکلتا ہے، اور بعض پتھر وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے روتے ہیں، اللہ کے خوف سے روتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہو روتی ہمیشہ وہی چیز ہے جس میں حیات ہو، جس میں کیا ہو؟ حیات ہو، وہ چیز روتی ہے، جس میں حیات نہ ہو وہ۔ پتھر اگرچہ ساکت ہے، پتھر اگرچہ جامد ہے، جمود ہوتا ہے اس میں، سکوت ہوتا ہے اس میں۔ سکوت مین بولتا نہیں، جمود مین ہلتا نہیں، جامد ساکت۔ میرے آقا اشارہ کریں تو پتھر بول بھی پڑا، میرے آقا اشارہ کریں تو پتھر ہلنے بھی لگا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ پتھر نے مانا لیکن پتھریوں نے نہیں مانا۔ میں مسئلہ سمجھانے لگا ہوں، سنیں، مزاح کی بات نہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر اللہ کے خوف سے روتے ہیں، اللہ کے خوف سے روتے ہیں۔ روتی وہی چیز ہے جس میں حیات ہو، حیات ہو۔ ارے پتھر میں حیات مانتے ہو، نبی میں حیات نہیں مانتے؟ پتھر میں حیات مانی کہ رو رہا ہے، قرآن جو کہہ رہا ہے، تو پتھر میں حیات مان لی، نبی میں حیات ہے نہیں مانی۔ بس آپ کو ایک آیت پڑھ کر سنا دیں گے، اِنَّكَ مَيِّتٌ اِنَّكَ مَيِّتٌ۔ بھائی کون انکار کرتا ہے آقا کی وفات کا؟ کون انکار کرتا ہے؟ لیکن موت موت میں فرق ہے، موت موت میں۔ یہ پانی ہے، یہ آپ کی مسجد کی ٹوٹی کا ہے، نلکے کا ہے، ایک وہ پانی ہے جو زمزم کا ہے۔ کون سا پانی؟ زمزم کا۔ اس پانی میں اور اس پانی میں بولے نا فرق ہے۔ ایک آپ کی موت ہے، میری موت ہے، مولوی کی موت ہے، پیر کی موت ہے، ولی کی موت ہے، غوث کی موت ہے، نبی کی موت اور عام آدمی کی موت میں فرق ہے۔ ہم دیوبندی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور نعوذ باللہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ نبی کو آپ جیسا مانتے ہیں، اپنے جیسا کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جس شخص کا یہ عقیدہ ہے وہ ایمان سے خالی ہے، ایمان سے خالی ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پر قدم رکھا، پہاڑ جھومنے لگ گیا، خوشی سے جھوم رہا ہے۔ حالانکہ 13 کلومیٹر لمبا، 13 کلومیٹر چوڑا اتنا بڑا پہاڑ جب جھومتا ہے،
میرے آقا اپنے پاؤں مبارک قدم مبارک زور سے اس پہاڑ پر مارتے ہیں، فرماتے اثبت یا احد، اثبت یا احد، اے احد ٹھہر جاؤ، فإن علیکا نبی و صدیق و شہیدان، اے پہاڑ تجھ پر ایک نبی سوار ہے، ایک صدیق سوار ہے اور 2 شہید سوار ہیں۔ بات چلی تھی کہاں سے کہ حضرت حسان کو میرے آقا نے منبر پر بٹھایا اور حضرت حسان سے کہا میں محمد کی تعریفیں کرو۔ جناب حسان فرما رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آج تک کسی ماں نے ایسا جنئی نہیں ہے، جنئی نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ خلقت مبرعا، خلقت مبرعا من کل عیب، کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، کیا کیا؟ زور سے بولیں، خلقتا، خلقتا، آپ کو پیدا کیا گیا۔ ہم پیدائش مانتے ہیں، میرے آقا ربیع الاول میں پیدا ہوئے، ربیع الاول میں پیدا ہوئے، آئے کہاں؟ کہاں آئے؟ بولے نا مکہ میں۔ انتخاب کرنے والا کون ہے؟ مکہ کا انتخاب۔ میں آپ کے لیے یہاں کلور کوٹ میں آیا، میرے منتظمین نے انتخاب کیا کہ مولانا آ رہے ہیں، کہاں ان کو بٹھائیں گے، کہاں ان کو ٹھہرائیں گے، کیا کیا انتظامات ان کے لیے کرنے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اسی طرح میرے محبوب نے آنا تھا، میرے آقا نے آنا تھا، میرے حبیب نے آنا تھا۔ اللہ کہتا ہے اے امت محمدیہ، اے امت محمدیہ، تم میرا یہ احسان نہیں اتار سکتے۔ لقد من اللہ، من اللہ، من اللہ، میں خدا نے تم پر منت لگائی ہے، میں نے احسان لگایا ہے۔ محبوب تو میرا تھا، میرا تھا، اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا، محبوب میرا تھا لیکن میں نے تمہیں عطا کر دیا، تمہیں دے دیا۔ اب بھیجا کہاں پہ؟ کہاں پہ؟ فرمایا جس جگہ کا انتخاب کیا اللہ نے، اس جگہ کی پہلے قرآن میں قسمیں اٹھائی۔ سمجھنا میری بات، توجہ سے، توجہ سے، غور سے۔ جس جگہ پہ آنا تھا فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہ جگہ کون سی پہ آنا ہے؟ وہ بلد امین۔ مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم۔ اللہ کہاں آ رہے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ۔ فرمایا کہاں آ رہے ہیں؟ مکہ میں آ رہے ہیں۔ اللہ یہ مکہ میں تیرا کعبہ موجود ہے، تو جو قسمیں اٹھا رہا ہے، یہاں حجر اسود موجود ہے، اللہ یہاں مقام ابراہیم موجود ہے، یہاں صفا و مروہ موجود ہے۔ فرمایا مولی صاحب میں نہ تو کعبے کے لیے قسم اٹھا رہا ہوں، نہ حجر اسود کے لیے، نہ مقام ابراہیم کے لیے، نہ صفا و مروہ کے لیے۔ قرآن پڑھو، میں جو قسمیں اٹھا رہا ہوں، لا اقسم، لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مقدس کی قسم کس لیے اٹھائی کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آمنہ کے لال کے قدم جو یہاں لگنے آئے، اس لیے میں قسمیں اٹھا رہا ہوں۔ تو جہاں میرے آقا اٹھائے آئے، جگہ کا انتخاب کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اور اس شہر کی کیا اٹھائیں؟ قسمیں۔ میرے آقا کلور کوٹ میں آئے،
چپ ہو گئے. نہیں آئے بکھر میں, نہیں میاں والی میں نہیں ہے, نہیں کہاں ہے؟ روضہ اطہر. کہاں ہے؟ میری بات سننا, دل پہ لکھنا. ہمارا عقیدہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں روضہ اطہر میں, اور آپ کے نور نبوت سے ساری کائنات منور ہے. آپ پر تکبیر, شان رسالت, عقیدہ حیات النبی, عقیدہ حیات النبی, مسلک علماء دیوبند, عقائد علماء دیوبند, خلافت راشدہ. آپ دیکھتے ہیں نا کہ آسمانوں پر سورج چمک رہا ہے, اس کی روشنی سے امریکہ, یورپ, سعودیہ, ہندوستان, پاکستان سب منور اور روشن ہے. کنور کوٹ والوں, اگر ایک سورج اپنے مقام پر کھڑا ہو کر ساری کائنات کو روشنی دے سکتا ہے, تو میرے آقا, میرے محبوب روضہ اطہر میں حیات ہو کر ساری کائنات کو منور اور روشن کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے, ایمان ہے کہ سورج نے یہ نور میرے محبوب سے مستعار لیا ہے. مستعار عربی کا لفظ ہے, نہ سمجھتے ہوں. اردو میں کہتے ہیں کہ مانگ کر لیا ہے, حضور سے مانگ کر لیا ہے. کیوں؟ مقصود کائنات میرے آقا ہیں. اگر حضور نہ ہوتے تو یہ سورج, اس کی روشنی, اس کی لمعانیت, اس کی درخشانیت نہ ہوتی. تو اس نے تو مستعار لیا ہوا ہے. جس نے مانگ کر لیا ہوا ہے وہ ایک مقام پر کھڑا ہو کر ساری کائنات کو منور کر رہا ہے. میرے آقا روضہ اطہر میں ہو کر ساری کائنات کو منور نہیں کر سکتے. جی بھائی, جگہ کا انتخاب کون کر رہا ہے؟ اللہ. کون کر رہا ہے؟ اللہ. تو یہ جو پروگرام بنائے ہیں, یہ ہم نے بنائے ہیں اور کچھ نہیں, سچی بات. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم, وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو تفصیل بتاتا. جب حضرت آمنہ کے گھر میں تشریف لا رہے تھے, اللہ نے ایک استقبالیہ کمیٹی بنائی ملائکہ کی. حدیث پہ رسول ہے. کس کی کمیٹی بنائی؟ ملائکہ کی, کہ جاؤ سیدہ آمنہ کے دروازے پر جا کے میرے محبوب کا استقبال کرو. میرے محبوب کا کیا کرو؟ استقبال کرو. جبریل نوریوں کا سردار, نورانیوں کا سردار, ملائکہ کا سردار, رات کا وقت ہے, میرے محبوب کے دروازے پہ بیٹھا ہے. کہاں بیٹھا ہے؟ میرے محبوب کے دروازے پر. جبریل, یار تو کیوں آیا؟ کہتے ہیں آپ تو نہیں آیا, میرے اللہ نے بھیجا. آپ سے خود سے نہیں آیا. کس نے بھیجا ہے؟ میرے اللہ نے بھیجا ہے. اللہ نے بھیجا ہے, میں یہاں پہ آیا ہوں. جبریل, یار تیرا کام تو ذکر کرنا ہے, تیرا کام تو تسبیحات کرنا ہے, تیرا کام تو نمازیں پڑھنا ہے, نوافل پڑھنا ہے, تہجد پڑھنا ہے, درود پڑھنا ہے, ذکر اذکار. ایسے ہے کہ نہیں؟ جی بھائی. اس کے علاوہ جبریل کا اور کوئی کام ہے؟ ملائکہ کا اور کوئی کام ہے؟ یسبحون بحمد ربہم, وہ تو اللہ کی کیا کرتے ہیں؟ تسبیح بیان کرتے ہیں. کھاتے نہیں ہیں, پیتے نہیں ہیں, سوتے نہیں ہیں. تو معصوم ہے. کیا ہے؟ معصوم ہے. عرض کرتے ہیں مجھے اللہ نے بھیجا ہے. کیوں؟ آنے والا آمنہ کا لال ہے, اس کے استقبال کے لیے اللہ نے معصوموں کا انتخاب کیا ہے کہ وہ خود بھی معصوم ہے. وہ خود بھی کون ہے؟ او کنور کوٹ والو, اگر مجھے یاد رکھنا تو یہ دو جملے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے 2 مرتبہ استقبال کروایا ہے اپنے محبوب کا. ایک حضور کی آمد کے وقت تو جبریل اور 70,000 ملائکہ
یہ سب معصوم استقبال کے لیے آئے۔ ایک مرتبہ معراج کی رات میں 1,24,000 انبیاء سے استقبال کروایا، وہ بھی معصوم تھے۔ وہ بھی کیا تھے؟ معصوم تھے، معصوم تھے۔ ارے میرے آقا کے لیے جو استقبالیہ کمیٹی بنتی ہے وہ جبو کبو والی ہے، ہٹو بچو والی، بولے نا، وہ یہ جو تمام کائنات کے ہار آ کر ہم ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ حلوے مانڈے یہ ساری چیزیں نہیں سمجھ آ رہا، بولے نا بھائی، جنہوں نے استقبال کرنا ہے وہ معصوم ہے۔ وہ کون ہے؟ معصوم ہے، معصوم کا استقبال ہے۔ ہم نے جو استقبال کرنا ہے، ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم تہجد کے وقت میں اٹھیں، نوافل پڑھیں، اس کے بعد درود و سلام کا سلسلہ شروع کر دیں۔ صبح کی نماز پڑھیں، نیت کر لیں کہ شام تک 1,00,000 درود ہم حضور کو بھیجیں گے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ سارا دن زبان تر رہے درود شریف سے۔ کس سے؟ درود شریف سے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد عرض کریں اللہم، کیا کہیں؟ کیا کہیں؟ اللہم، اے اللہ، ہم گنہگار، ہم سیاہکار، ہم خطاکار، اللہ ہم نکمے کججے، ہم تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ تیرے محبوب کی ذات کو کما حقہ پہنچا سکے۔ ہم نہیں جانتے ان کا مقام، اتنا ان کا شان، کیوں؟ ہمارا ذہن محدود ہے، ہماری عقل محدود ہے، تیرے حبیب کا شان لا محدود ہے۔ ہم اس لیے اپنا درود تیرے حوالے کر رہے ہیں، تیرے حوالے۔ اللہم، اللہم، اے اللہ صلی علی محمد، یہ ہمارا درود اپنے محبوب کی شایان شان ان تک پہنچا دے۔ حضور راضی ہے کہ نہیں؟ بولے نا بھائی جی۔ ابھی ہم دعا کریں گے، ایک آدھا منٹ میں اپنے درویش و فقیر نعت خواں کے لیے بھی آپ سے لیتا ہوں۔ آپ نے سب کی سنی، تھوڑا سا اس کا بھی سن لیں، اور ہو سکے تو اس کی خدمت بھی کر دینا، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ آؤ بھائی۔ قیامت کی صبح تک، بولے قیامت کی صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وقت نہیں تھا، ورنہ میں آپ کو ختم نبوت کا مسئلہ بھی ولادت میں سمجھانے والا تھا کہ جب میرے آقا 8 یا 9 یا 12 ربیع الاول کو صبح کے ٹائم تشریف لا رہے تھے، اللہ نے اندھیروں کو کہا چلے جاؤ، چلے جاؤ، ظلمتیں چلی جاؤ، تاریکی چلی جاؤ، کیوں؟ کہ سراج منیر آ رہا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ جب سورج آ جائے تو چاند تاروں کی ضرورت باقی نہیں رہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا آدم آپ بھی چلے جائیں، نوح آپ بھی چلے جائیں، ابراہیم آپ بھی چلے جائیں، زکریا آپ بھی چلے جائیں، یعقوب، یوسف، یونس، سب نبی چلے جائیں کہ اب امام الانبیاء آ رہا ہے، ختم نبوت کا تاج سر پر سجا کر آ رہا ہے۔ جب وہ آ رہا ہے ان کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی نبوت یا رسالت اس کی ضرورت باقی نہیں۔ تو آپ یہ بات سمجھیں کہ نبوت مستلزم ہے حیات۔ نبوت کس کو مستلزم ہے؟ حیات کو، زندگی کو، کہ اگر نبی حیات ہے تو نبوت ہے، اگر نبی کو مار دو، ختم کر دو تو نبوت ختم۔ یہ بات آپ کے ذہن کو لائک کرتی؟ اگر نبی حیات ہے تو نبوت ہے، نبوت مستلزم ہے حیات کو۔
میری طرف دیکھیں آپ، وہ بچے ان کو کسی نے کہہ دیا ایسا، انہوں نے حدیث کا ذکر کیا، حضور فرماتے ہیں اللہ الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء اپنی قبروں میں کیا ہے؟ زندہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مررت بقبر موسیٰ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا معراج والی رات، فإنہ قائم یصلی، وہ کھڑے ہو کر اللہ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اس بات کو تو سب مانتے ہیں، یہ تو حضور کی بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ عام مردے قبر میں کیا سنتے ہیں یا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بھی مردہ قبر میں اتارا جاتا ہے، اتاہما ملکان، فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ، اس کو اٹھا کر ایسے بٹھاتے ہیں، فیقعدانہ، اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور پھر اس سے سوال کرتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ سوال، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ اگر ایمان والا ہے تو وہ کہتے ہیں ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ۔ میرے نبی کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ۔ میرا دین دینی الاسلام۔ اگر ان میں حیات ہے تو بولتے ہیں۔ آپ میں قبر سے گزرے، ہمیں حکم ہے قبرستان سے گزرتے ہوئے آپ نے کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، رہا مسئلہ یہ کہ وہ عالم برزخ ہے، یہ عالم دنیا ہے، عالم برزخ کو عالم دنیا پر قیاس نہیں کرتے۔ میرا اللہ جو ہے نا وہ سنانا چاہے تو سنواتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ سنواتا ہے۔ تو یہ حدیث میں نے آپ کو ایک نہیں، اس پر 20 حدیثیں میں آپ کو سنا سکتا ہوں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری فقد زارنی، جو میری قبر کی زیارت کرے اس نے گویا میری ہی زیارت کی۔ جو میرے روضہ اطہر پر آ کر صلاۃ و سلام پڑھے، درود و سلام پڑھے، میرے آقا نے فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، جو میری قبر پر آ کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں۔ ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ، دور سے جو پڑھتا ہے مجھ پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پھر وہی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ نہیں ہیں، یہ بات ہو گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اختلاف تھا، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دوستو، ایک ہے لوگوں کی بات ہے، کس کی بات؟ لوگوں کی بات ہے۔ ایک بات ہے میرے اللہ کی بات۔ کس کی بات؟ اللہ کی بات، وہ خدا کا کلام ہے، قرآن، ٹھیک ہے نا؟ لوگوں کی بات ہے، یہ ہم نے پہلا فلیکس لگائے ہیں، حضرت قاضی صاحب کا نام ہے، محمد امین صاحب اوقاڑی کا نام ہے۔ آپ بازار میں دیکھیں، میں نے دیکھا ہے پہلا فلیکس، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ سنا ہے، کیا کیا ہے؟ سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں جا رسول اللہ۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ سنا ہے۔ سنا بھئی کس سے سنا ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ پتہ ہے؟ سنا۔ عقیدے کی بنیاد جو ہے وہ سنی سنائی بات نہیں ہوتی۔ دوسری طرف سے کہا جاتا ہے آواز نہیں، کیا ہوا؟ آواز۔ کبھی آپ نے پوچھا کہاں سے آئی، کس کی آئی؟ پوچھا؟ چونکہ آپ دین کو ضرورت نہیں سمجھتے، جس چیز کی ضرورت سمجھی جاتی ہے نا اس کے لیے محنت کوشش کاوش کی جاتی ہے۔ ایک ہے تاریخ کا جنگل، کیا ہے تاریخ کا جنگل؟
جنگل میں پھلدار درخت بھی ہوتے ہیں، پھولدار بھی ہوتے ہیں، جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں، دامن بچا بچا کے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ہے اللہ کا قرآن۔ خدا کا کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن اللہ کا نور ہے۔ تاریخ ایک تاریخ جنگل ہے۔ اللہ کے قرآن سے جب ہم نے صحابہ کے بارے میں پوچھا، قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کی معیت میں ہے، جو ان کی معیت میں ہے، ابو بکر ہے یا بلال ہے، سلمان ہے یا ابو ذر ہے، سعد ہے یا سعید ہے، والذین معہ جو بھی آپ کی معیت میں ہے، اشداء علی الکفار کافروں پر سخت ہے، رحماء بینہم آپس کے اندر وہ شیر و شکر ہے۔ آپس میں کیا ہے؟ شیر و شکر ہے۔ ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف تاریخ ہے۔ جو تاریخ قرآن سے مطابقت رکھے تو آمنا و صدقنا، جو تاریخ قرآن سے ٹکرائے ہم ایسی تاریخ کو قرآن کے مقابلے میں گندی نالی میں تو پھینک سکتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے نہ قرآن کو چھوڑ سکتے ہیں نہ حدیث کو چھوڑ سکتے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ باقی نہیں، آپ گھر میں 4 بھائی ہیں، بیٹھے ہوئے بھائیوں میں کسی بات پر ایسے معمولی اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اس زمانے میں جب علیحدگی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا مسلک علیحدہ ہے؟ یہ نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں سنو، الا ان ربنا واحد، ہمارا اللہ ایک ہے، ونبینا واحد، ہمارا نبی بھی ایک ہے، ہمارا قرآن وہ بھی ایک ہے، ودعوتنا فی الاسلام واحد، اور ہماری دین اسلام کی دعوت وہ بھی ایک ہے، الا مختلفنا فیہ من دم عثمان، مگر حضرت عثمان کے خون پر ہمارا اختلاف ہوا ہے، وَنَحْنُ بَرَّاءٌ مِنْهَا، میں علی اس سے بریت کا اظہار کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کو کسی روم والوں نے خط لکھا کہ اگر آپ اجازت دیں ہم حملہ آور ہوتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ جب حضرت امیر معاویہ کے پاس یہ خط آیا، آپ رونے لگے، روتے ہوئے اس رومی کو جواب لکھا، یا ایھا الکلب، اے رومی کتے، اے رومی کتے، اگر تم نے ایک میلی آنکھ اٹھا کر بھی حضرت علی کی طرف دیکھا تو سب سے پہلے حضرت علی کی فوج کا میں سپاہی ہوں گا جو تمہارا مقابلہ کرے گا، جو تمہارا مقابلہ کرے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تو بھائیوں میں بھی ایسی کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اختلاف کوئی ان کی ذاتیات کا ہوا، معمولی باتیں تھیں وہ ختم ہو گئی، جس کا اظہار حضرت سیدنا امام حسن نے صلح کی صورت میں کر دیا۔ کس کی صورت میں کر دیا؟ صلح کی صورت میں کر دیا، اور اس کی بشارت میرے آقا نے دی تھی۔ ہمارا عقیدہ جو ہے اس کی بنیاد اللہ کا قرآن ہے، اس کی بنیاد محمد کا فرمان ہے، صحابہ کو دیکھنا ہے، قرآن کی روشنی میں دیکھو، تاریخ کی روشنی میں نہ دیکھو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين
اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ مجھ عاجز نے، مجھ سے پہلے علماء نے، رات خانوں نے جو بیان کیا اپنی درگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے اس جلسے کا اہتمام انتظام کیا ان کے انتظام کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ جو تیرے دیوانے پروانے مستانے تیرے محبوب کے دیوانے غلام اتنے دیر گئے رات تک تیرا قرآن تیرے حبیب کا فرمان سننے کے لیے بیٹھے رہے، ان کے بیٹھنے کو ذریعہ نجات بنا۔ یا اللہ ان سب کی جو جائز مرادیں ہیں ان کو پورا فرما، جس کے حلال طیب نصیب فرما، جس کے حلال میں وسعت و برکت فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو آباد و شاد فرما، اہل علاقہ پر اپنی رحمت کاملہ نازل فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ ہمارے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کون آئے جدی خاطر اے بہارا مسکرا پیا حبیب کبریا فضا مسکرا پیا او کون آئے جدی خاطر بہارا مسکرا پیا حبیب کبریا فضا مسکرا پیا کون آئے جدی خاطر اے بڑی خوش بخت او لاچی سواری کملی والے دی اے بڑی خوش بخت سواری کملی والے دی حلیمہ ہاتھ جدو پھڑیا مہارا مسکرا پیا حبیب کبریا فضا مسکرا پیا او کون آئے جدی خاطر۔ آخر مصرع زور نلک سبحان اللہ۔ خلیل اللہ دے خواباں دی ہوئی تعبیر اج پوری جو رو آپ نے مگیاں جو رو آپ نے مگیاں دعا مسکرا پیا حبیب کبریا فضا مسکرا پیا او کون آئے جدی خاطر۔ ایک اور پڑھ دیو جی، ایک اور پڑھ یہ 24 سال سے میرا ڈرائیور بھی ہے، میرا ناز خان بھی ہے، اور میں سٹیج پر بیٹھا ہوں۔ اس نے آج تک مجھ سے 1 روپیہ بھی تنخواہ قبول نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا چلو خدمت ان کی کر دیں، جو کچھ یہی ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر۔ پر اکھیاں کوئی اکھیاں نے او جڑیاں نال حضور دے جڑ دیاں نہیں، جڑ جاون جیڑیاں ایک واری
اکھ موڑو کدے او مڑ دیا نہیں پر جن اکھیاں نو ہوئے شوق کربی دی او دیدار کنو کدے تھڑ دیا نہیں ابرا جن بیڑیاں دا ملا محمد ہوگی کدے انہاں دیاں بیڑیاں لڑ دیا نہیں اے یوسف مائے کن آنی مگر مدنی لاسانی حسینہ دا حسی آیا حسینہ دا حسی آیا اے اداواں مسکرا پیاں حسینہ دا حسی آیا اے اداواں مسکرا پیاں او کون آئے جدی خاطر اے بہارا مسکرا